الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے کے بارے میں کلام چل رہا ہے، جس کو عربک میں اطاعت کہا جاتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماتحت امت کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور وہ یہ کہ یہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام لے کر آئے اور قوم کے سامنے پیش کر کے اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے مکمل طور پہ اطاعت کی وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے ایمانیات میں اطاعت کی، عمل میں کوتاہی کی، وہ مشیت الہی پر موقوف رہے، کسی کو بخشا کسی کو سزا ملے گی، اور جو ایمانیات میں ہی فیل ہو گئے، بالکل ایمان ہی لے کر نہیں آئے، جو کافر وغیرہ رہ گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایک جہت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام کہ شاید آپ کو یہاں اندازہ نہ ہو، لیکن میدان محشر میں اگر ہماری یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ بات بالکل بجا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے دنیا کے انعامات ایک طرف رکھ دیں، نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور یہ جو نعمت ہے کہ مسلمان ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے کم ہیں اور کمزور ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام سے نواز دیا تو پھر ویسے ہی جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، تو احسان و کرم کا تقاضا ہوتا ہے، مروت کا تقاضا ہے کہ وہ پھر محسن کا کہنا مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، اور پھر اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے محسن اعظم ہیں، تو ہمیں ان کے احسانات کے جواب میں کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ کہنا مانیں، اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو براہ راست بیان کیے گئے وہ قرآن سے حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان کی رسائی یا ان تک رسائی احادیث کے ذریعے ممکن ہے۔ اسی لیے ہم بہت سی احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام ارشاد فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان احکام کو سنیں، سمجھیں، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور پھر اپنے قول اور عمل کے ذریعے اپنے آنے والی نسلوں، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھے ماحول کی بنیاد رکھیں، خود عمل کر کے اچھے رول ماڈل بنیں، تو انشاءاللہ پھر آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت دیکھیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعن و تشنیع کرتا ہے، نہ لعنت، نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، نہ بد زبان۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اوصاف ذکر فرمائے کہ بہت سارے اور بھی حدیثوں میں مختلف اوصاف آئے ہیں۔ یہ زبان کے اعتبار سے اگر ایک مومن کی شان دیکھنا چاہیں، وقار دیکھنا چاہیں، اس کے ایمان کی کاملیت کا امتحان لینا چاہیں، تو پھر یہ چیزیں اس کے اندر تلاش کر لیں کہ پہلی بات تو یہ کہ طعن و تشنیع نہیں کرتا، نہ طعنہ کر دیتا ہے کسی پر، نہ کسی کو اس طرح الفاظ کہتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہو، نہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا جو بعض لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ لعنت کہتے کس کو ہیں، بولتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو جائے فلاں، اس طرح ہم الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا۔ گویا کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھ پر تو لعنت ہو، اس کا مطلب ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا تھا کہ لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جب ہم کسی چیز پر لعنت کرتے ہیں، اگر وہ لعنت کی مستحق اور اہل ہوتی ہے تو اس پہ لعنت پڑتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو خود وہ لعنت کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر لعنت کرنے کی، ان مولویوں پہ تو اللہ کی لعنت ہو جائے، فلاں پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، بچوں پہ اللہ کی لعنت، فلاں۔ اب کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے ہمیں کیا معلوم؟
ہم جب اس طریقے سے الفاظ کہتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا ہم اسے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ اور فکر کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، ہم اس کو خراب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے، تو پھر وہ لعنت کا مستحق تو نہ ہوا، وہ پھر لعنت پلٹ کر ہم پر آتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بعض ہماری بہنیں جو ذرا پریشانی کے اندر مبتلا رہتی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ انہیں لعنت کرنے کی عادت تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ سوچیں کہ شاید آپ نے کسی ایسے کو لعنت کر دی ہے یا ایسی چیز کو لعنت کر دی ہے کہ جو لعنت کی مستحق نہیں تھی، جیسے تیز ہوا مثال کے طور پر۔ اب یہ تیز ہوا یا گرمی کہہ لیں، سورج کی گرمی، یہ کوئی سورج اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، تیز ہوا بیچاری وہ تو معمور ہے، تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہ چلے گی، کہیں سلو، کہیں تیز، کہیں بالکل بند ہو جائے گی، کہیں طوفان کی شکل اختیار کر لے گی۔ ہوا کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہوا پہ لعنت کر دی، گرمی پہ لعنت ہو جائے، وہ بیچاری اب وہ تو معمور چیزیں ہیں، ان کو تو وہ حکم کے پابند ہیں، اور حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب کوئی ہوا کو لعنت کرے تو لازم سی بات ہے کہ وہ تو لعنت کی مستحق نہیں ہے، تو پھر کہنے والے کی طرف یہ لعنت لوٹ سکتی ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بری عادات ہوتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے لعنتیں کر کے ایک تو وقار مومن کو بھی زائل کرتے ہیں اور خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے نہ بد زبان۔ فحش کلامی یعنی گندی گفتگو کرنا، اور بد زبانی کا مطلب بہت زیادہ تیزی سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، اور سامنے والے کو اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچانا، جیسے لڑائی جھگڑے کے اندر ہم اس طرح کے جملے اور ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ شخص سامنے والا بیچارہ بہت دل آزاری کا مرتکب ہوتا، دل آزاری اس کی ہو جاتی ہے اور ہم دل آزاری کرنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، جو ہمارے بھائی بہن بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خراب گالیاں ہمارے گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گھر میں ہر شخص گالیاں دے رہا ہوتا ہے، دادا جان کو دیکھیں گالیاں، امی جان گالی، ابا گالی دے رہے ہیں، تو پھر بیٹے بھی گالیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کی زبان پہ بھی گالی چڑھ جاتی ہے، پھر وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کے سامنے گالی بکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے گالیاں سیکھتے ہیں، تو باہر تو گالی سیکھی جاتی ہے، بعض اوقات گھر کے اندر خراب گالیاں، تو یہ فحش کلامی بری چیز ہوتی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپس میں لڑائی جھگڑے میں شوہر بیوی کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی برا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی کرے یہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت محکومہ ہے، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، حاکم کچھ برا بھلا کہے، اگر بیجا کہے گا قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے، آخرت میں عتاب بھی ہوگا، اور اگر وہ دل آزاری کا مرتکب ہوا، توبہ نہ کی، اللہ ناراض ہوا تو سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ لیکن عورت تو محکومہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے تابع کیا ہے، اپنے شوہر کا حق پہچان کر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا عورت پر واجب ہوتا ہے، لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو موجودہ دور کی پیداوار ہیں اور انہوں نے ڈرامے وغیرہ دیکھ کر اپنے اندر ہمت اور جرأت بھی پیدا کر لی ہے۔ بعض اوقات میکے کی طرف سے ایسی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، جو منہ میں آئے بولو، ہم پیچھے کھڑے ہیں نا، تو پھر وہ بچی کی خود اس طرح کی تربیت کر دیتے ہیں کہ وہ شوہر کو سمجھتی ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی کی طرح ہے، اگر وہ میرے ایکول چلے کہ جو جیسا وہ بولے میں بولوں، جو میں نہ بولوں وہ بھی نہ بولے، اس طرح وہ چاہتی ہیں کہ بالکل جب مرد عورت برابر ہو جائیں، اور پھر وہ اپنے گھر پر اپنی اس چرب زبانی یا سخت زبانی کے ذریعے اپنی فیور کا ماحول بنانے کے بعد کہتی ہے میں نے تو سب کو سیدھا کیا ہوا ہے، نہ ساس بولتی میرے سامنے، نہ نندے، نہ شوہر کی آواز نکلتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا، اس میں آپ کتنی دل آزاری کی مرتکب ہو رہی ہیں، کتنے گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور کتنے فرشتے بعض اوقات لعنت کرتے ہیں ایسی خاتون پر کہ جو اپنی بد زبانی کے ذریعے اپنے خاص طور پہ شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وقتی طور پر جبر سے، تشدد سے، یا مطلب سخت مزاجی کے ذریعے، سامنے والے بعض اوقات شریف قسم کے ہوتے ہیں، بولتے چھوڑو کیا اس کے منہ لگیں، زور سے بولے گی پورے محلے میں آواز جائے گی، خاندان کی عزت خراب ہوگی، اور عورت سمجھتی ہے میری کامیابی میرا کمال ہے، کوئی شاید میری شخصیت کا ایک روب اور دبدبہ ہے کہ سب دب کر رہتے ہیں۔ اس طرح مطلب دبا کر رکھنا، کیا اس میں کوئی لذت اور مزہ ہے؟ کیا اس میں کوئی سکون ہے؟ مطلب یہ کہ سب کھچا ہوا ماحول، سامنے سب خاموش ہیں لیکن پیٹھ پیچھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی ان کی نگاہوں میں عزت نہ ہو، وقار نہ ہو شخص کا،
اور پھر وہ خوش ہوتا رہے کہ دیکھو جی سب کو میں نے دبا لیا۔ یہ جھوٹی عزتیں حاصل کر کے انسان گھر کا ماحول خراب کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی کوئی سکون پا رہا ہے کہ سکون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی سکون کا نہ مفہوم پتہ ہے اور نہ اس کا باطن صاف ہے۔ تو اس لیے کوئی بہن برا بھی نہ مانے، لیکن یہ کوئی مطلب اچھا طریقہ رویہ نہیں ہے، اس میں آخرت میں گرفت کے امکانات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایسے بعض اوقات افسر جو ہوتے ہیں اپر لیول پر، یا سینئرز جو ہوتے ہیں، افسر اپنے ماتحت سے اور سینئر اپنے جونیئرز کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، بد زبانی۔ پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، چلے غلطی ہو گئی تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ اس کو ذلیل کرنا، بہت زیادہ اس کی مذمت کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور جتنی ہم زیادتی زیادہ کریں گے اس پر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں مومنانہ وقار کے قیام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کامل اطاعت کے سلسلے میں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ کہیں ہم بہت زیادہ لعنت کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم فحش کلامی تو نہیں کرتے ہیں، تانے تو نہیں مارتے ہیں، اسی طرح بد زبانی تو نہیں شروع کر دیتے۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شروع میں یقیناً جو شخص جو منہ میں آئے فوراً بول دیتا ہے اور رکتا نہیں ہے، اس کے لیے زبان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت چرب زبانی کرتے ہیں، اب آپ اگر آتے ہیں اصلاح کی طرف اور خاموشی اختیار کرنے لگتے ہیں، سامنے والا بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو میں درگزر کرتا ہوں، تو پھر نفس اور شیطان بہکاتے ہیں، بولتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے سارے شیر ہو جائیں گے، پھر تمہیں دبائیں گے، اور پھر تمہاری وہ وقار اور عزت قائم نہیں رہے گا، اور اس طریقے سے ہمیں دوبارہ خطاؤں پر ابھارتا ہے کہ نہیں اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ میجر مسٹیک ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مبتلا فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے ذریعے عزت پا رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے بد زبانی کر رہے ہیں، گھر والے سب خاموش ہیں، ہم اس کو عزت کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی میں آتی ہوں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی میرے سامنے نہیں بول سکتا، آپ سمجھتی ہیں عزت ہے، چلو مان لیا، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عزت ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ کبھی کبھی تو اللہ کی نافرمانی سے بھی انسان وقتی اور عارضی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرے اسے بھی بعض اوقات عزت کا ذریعہ سبب بننے دیتا ہے، روکتا نہیں ہے، تو جو اللہ کی پسند کا کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو بے عزت کرے گا، اس سے انسان کا وقار زائل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کریں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بےہودگی ہو، یہ فحش سرکار نے لفظ استعمال فرمایا، وہ اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فحش جو ہے، عریانیت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سوچ میں بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے سوچ میں گندے خیالات لے کر آئے، خراب قسم کے خیالات، جو بھی عورت نظر آئے، چاہے وہ کسی کی بھائی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بھابھی ہے، جس کا گندہ ذہن ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر ایک کے بارے میں گندے تصورات ذہن میں قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا ایک انتہائی بھیانک اور غلیظ ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی محارم کے بارے میں آدمی خراب سوچنے لگ جائے۔ یہ آج کل یہ مطلب انٹرنیٹ کی دنیا ایک ایسی خراب قسم کی دنیا ہے کہ اگر کوئی اس میں خرابی کی وادیوں میں نکل جائے تو بس پھر اس کے ایمانیات کا اور حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ ہر ایک کے بارے میں خراب خیالات، یہ ذہن کی سمجھ لیں کہ ذہن کا فحش ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا بھی ایک آنکھوں کی بےہودگی ہوتی ہے، یا فحش ایک آنکھوں کا ہوتا ہے کہ آنکھوں کو آزاد چھوڑ دینا، حرام کو دیکھنا۔ کانوں کا فحش یہ ہے کہ ناجائز باتیں سننا، حرام چیزیں سننا۔ زبان کا بھی ایک فحش ہے، گالیاں بکنا، گندے لطیفے سنانا، خراب قسم کی باتیں کرنا، حیا کے منافی کلام کرنا، یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلب اپنے ہی گھر والوں کی باتیں بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے بے تکلف دوستوں کے درمیان، یہ بالکل غلط ہے، اور حیا کے منافی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر بعض اوقات جسمانی لحاظ سے انسان فحش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خواتین میں جیسے مثال کے طور پہ بے پردگی، تو یہ بھی ایک فحش ہے
یعنی حیا کے منافی چیز ہے، اور اسی طریقے سے پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قیام، یہ بھی ایک فحش ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں بےہودگی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے جب ذہن کے اندر فحش پیدا ہو تو ذہن کے اندر ذہن عیب دار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی آنکھیں، زبان وغیرہ، یہ تمام چیزیں جب عیب دار ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ایمان کو گویا کہ داؤ پہ لگا بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ اور فرمایا جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ اس کا مطلب ہے حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایک وصف کا نام ہے، ایک خوبی کا نام ہے جو اللہ نے ہمارے باطن میں رکھی ہے، اور اس خوبی کا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ خلاف مروت کاموں سے، غلیظ کاموں سے، گندے کاموں سے، اخلاق سے گرے ہوئے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ حیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ذہن میں خیال آیا تو اگر حیا دار آدمی ہوگا تو سوچے گا نہیں میں کیا خراب سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ حرام دیکھنے لگے تو اندر سے اگر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ بری چیز ہے، نہیں دیکھنی چاہیے، یہ بے حیائی اچھا نہیں ہے، ایسی وہ سننے لگے، بولنے لگے، کسی سے ملنے لگے، تعلق قائم کرنے لگے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر بے پردہ نامحرموں کے سامنے جانے لگے اور اس کے باطن سے آواز آئے کہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے غیر محرموں کے سامنے پیش کرنا مناسب نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں حیا کا مادہ ہمارے اندر ہے۔ ہم بعض اوقات بڑی جرأت کے ساتھ اس مادہ حیا کو دباتے ہیں۔ جیسے بے تکلف دوست ہوتے ہیں کہ کوئی بیچارہ حیا دار ہوتا ہے، ابھی یہ دیکھ وہ کہتا ہے نہیں یار میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو بالکل لڑکی ہو گیا ہے، دیکھ تو صحیح کیا چیز ہے، سن تو صحیح کیا چیز ہے، باتیں کر ہمارے ساتھ فلاں موضوع۔ بعض شرم و حیا والے ہوتے ہیں، ان کے باطن سے ریزسٹنس بہت پاورفل قسم کی ہوتی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ ویسے اللہ بعض اوقات یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے گندی چیزوں میں انوالومنٹ اپنی نہیں کر پاتا، باطنی طور پہ ایسی ریزسٹنس ہوتی ہے، بچیوں میں بھی ہوتی ہے۔ بعض کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں اتنی بے باک ہو جاتی ہیں کہ لڑکوں کی باتیں اور بے حیا اور گندی باتیں، بہت ہی غلیظ قسم کی باتیں، اس میں جو حیادار گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں وہ اگر مطلب شرم محسوس کر کے کہتی ہیں بھی ہم تو ایسی گفتگو نہیں کرتے یا ہٹتی ہیں، تو ان کو پھر شرم و عار دلائی جاتی ہے، کون سی دنیا میں رہتی ہو تم لوگ، اس دنیا میں آؤ، اب ماحول بدل گیا فلاں فلاں فلاں۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ مادہ حیا کم سے کم ہو جائے، اور جب حیا کم ہوتی ہے پھر انسان اپنے آپ کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔